سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون صدق اللہ العظیم۔ اے موج حوادث ان کو بھی دے دو چار تھپیڑے ہلکے سے، اے موج حوادث ان کو بھی دے دو چار تھپیڑے ہلکے سے، کچھ لوگ ابھی بھی ساحل پہ طوفان کا نظارہ کرتے ہیں۔ میرے سامنے موجود طلباء کرام اور اساتذہ کرام اور تمام مہمانان کرام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل 14 اگست 2025 کا تاریخی دن ہے۔ تاریخ پاکستان کے حوالے سے کل کا دن نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ کل پاکستان کے طول و عرض پر 78واں یوم آزادی منایا جائے گا۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ تقاریب، خطبات، تقریبات، جھنڈوں، بیانات کے ضمن میں ایک اہم ترین نقطہ جسے ہم فراموش کرتے چلے آ رہے ہیں اور باقاعدہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے، ایک قسم کی لوبی اس کام کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ اخبارات کے اندر، مختلف چینلز کی دنیا میں، ٹیبل ٹاک کی صورت میں، مختلف کانفرنسوں کے اندر، مختلف سیمینارز کے اندر بائے دبے نہیں، عمدن، قصدن، جان بوجھ کر یہ بات کی جا رہی ہے، بار بار کی جا رہی ہے کہ پاکستان کسی نظریے کی بنیاد پر وجود میں نہیں آیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ صرف چند مولویوں کا نعرہ تھا۔ یہ بات آج بار بار سوشل میڈیا پر ریپیٹ ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، طلباء کرام، لاکھوں لوگوں نے قربانی جس مملکت کے جس مفہوم کی خاطر دی تھی، لاکھوں جوانوں نے اپنی جوانیوں کو قربان کیا تھا، لاکھوں عورتوں نے اپنی عزتوں کی قربانی دی تھی، لاکھوں بوڑھوں نے اپنے بڑھاپے کے جس وجودوں کی قربانی دی تھی، جس مملکت کے جس مفہوم کی خاطر قربانی دی تھی، وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ تھا۔ پاکستان نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا۔ آج اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے پاکستان نظریے کی بنیاد پر وجود میں نہیں آیا تھا، تو یہ تاریخ پاکستان کو مسخ کرنے اور اس سے بڑا جھوٹ کا مظاہرہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ پہاڑوں جتنی سچائی، سمندر کے سکوتوں جتنی سچائی، سورج کے روشنی جتنی سچائی، دن کے روشنی جتنی سچائی اور حقیقت،
صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان اور اسلام دونوں لازم ملزوم ہیں. پاکستان نظریے کی بنیاد پر وجود میں ہے. ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. ہمارا سیکولر طبقہ کہتا ہے کہ پاکستان ایک سیکولر اسٹیٹ کے طور پر وجود میں آیا. پاکستان بننے سے پہلے لوگوں کی یہ ذہنیت تھی کہ پاکستان بنے تو سیکولر اسٹیٹ کے طور پر بنے. ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑے صحافی، ادیب، شاعر، فلسفی گزرے ہیں، علامہ شورش مرحوم. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں ایک جگہ جا رہا تھا، راستے میں ایک کھیت تھا، تو وہاں ایک کسان ہل چلا رہا تھا. تو میں نے کسان سے پوچھا، ارے بابا جی یہ تو بتائیے آپ پاکستان کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ آپ پاکستان کو ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ اس بابا جی نے پتہ ہے کیا کیا؟ اس نے ہل سائڈ پر رکھا اور کہا، اے شورش تو کیا سمجھتا ہے میں اللہ کو ووٹ نہیں دوں گا، میں قرآن کو ووٹ نہیں دوں گا؟ جس پاکستان کے اندر اسلام کا نظام ہوگا میں اس کو ووٹ نہیں دوں گا. تو کیا سمجھتا ہے؟ شورش مرحوم نے فرمایا، جب میں نے یہ سنا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ ایک کسان ایسی باتیں کر رہا ہے. یہ واقعہ ایک سیکولر اسٹیٹ کی بات کرنے والوں کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ ہے. صرف یہی نہیں، آگے چلیے. جس دن قائد اعظم مرحوم نے تقریر کی، اس کے اگلے دن برٹش اخبار پر چھپا، سرخیاں چھپی، پاکستان is going to be a laboratory for experimenting of Islamic values. پاکستان ایک اسلامی اقدار اور اسلامی نظام کے لیے ایک لیبارٹری اور تجربہ گاہ کے طور پر وجود میں آ رہا ہے. یہ تھے قائد اعظم کے الفاظ. آج جو سیکولر اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں، میں سیکولر طبقوں سے کہتا ہوں، آپ ذرا جا کر ان سے پوچھئے، ان مہاجرین سے جا کر پوچھئے جن کے آباء و اجداد نے قربانیاں دی تھی. آپ ان سے پوچھیں کہ تمہارے ابا نے کس وجہ سے قربانی دی تھی؟ ایک سیکولر اسٹیٹ کے لیے قربانی دی تھی. تمہارے دادا نے کس لیے قربانی دی تھی؟ ایک سیکولر اسٹیٹ کے لیے قربانی دی تھی. میری بات کان کھول کر سن لیجئے. ہندوستان سے ہجرت کرتے کرتے پوری بسیں کی بسیں کٹ جاتی تھی، ٹرینوں کی ٹرینیں کٹ جاتی تھی. ایسا کئی مرتبہ ہوا. ہندوستان سے بسیں آتی تھی پاکستان کی طرف، ٹرینیں آتی تھی ہزاروں کی تعداد میں بھر بھر کر، لیکن جب پاکستان پہنچتے تو کچھ درجن کے علاوہ کوئی بھی زندہ نہیں ہوا. یہ تھی اس وقت کے لوگوں کی قربانی، ان مہاجرین کی قربانی جو صرف دین اسلام کے نفاذ کے لیے وجود میں آیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر وجود میں آیا. میں کہ سیکولر طبقوں والوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو دینی اسلام سے لگاؤ نہیں ہے، اگر آپ کو دین کے نفاذ سے لگاؤ نہیں ہے، خدا کے لیے اس کی الگ ڈیبیٹ کر لیں گے، اس کی الگ بحث کر لیں گے. لیکن یہ بات یاد رکھیں، جب پاکستان وجود میں آیا تھا نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا. طلباء کرام، میں آپ سے کہتا ہوں تقریبات انجوائے کیجئے، جشن منائیے،
کانفرنسوں میں جائیے، بیانات اٹینڈ کیجیے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، پاکستان نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔